بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام اور خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جنات کن لوگوں پہ اثر کرتے ہیں، جنات کن لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی رہنمائی کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات ایسے لوگوں پہ اثر کرتے ہیں جو زیادہ تر ناپاک رہتے ہیں، یعنی وہ استنجا نہیں کرتے، جب واش روم جاتے ہیں تو استنجا نہیں کرتے، ناپاکی کی صورت میں جب رہتے ہیں انسان تو اس پر جنات حملہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں رہائش نہیں رکھتے، اس میں کوئی انسان نہیں رہتے، جب وہ خالی پڑا رہتا ہے تو پھر اس پہ جنات اثر کر جاتے ہیں، یعنی جنات اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اس گھر کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے، فیملی شفٹ کرتا ہے، تو یقیناً پھر دیکھیں جب وہ جنات اثر کرتے ہیں تو پھر جب بندہ واش روم جاتا ہے تو اس طرح کی پھر یعنی کہ وہ جنات ان پہ حملہ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یقیناً دیکھیں، ہمیں ایک تو پاک رہنا چاہیے، ناپاکی کی صورت میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے، استنجا کرنا چاہیے اور اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، کسی نے ہم پہ ٹونا کر دیا ہے اور ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے اور ہمارے گھر کے معاملات خراب ہو گئے ہیں، ہمارے لیے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تکلیف بڑھ گئی ہے۔ تو یقیناً ان سب کے پیچھے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو چھٹکارا عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی آپ بجائے کسی 2 نمبر پیروں کے پاس جائیں، آپ بھوپوں کے پاس جائیں اور اب بابا سمجھیں کہ یہ بابا پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں تعویذ نکال کے دے گا، یہ ہمیں دم کرے گا، یہ ہمیں ٹھیک کر دے گا، تو یقیناً بات قرآن پہ آ جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ذات، یعنی جادو کرنے والے تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے محبوب، آپ سورت آخری کل جو ہیں، یعنی سورت اخلاص، فلق اور ناس، یہ صورتیں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، تلاوت کر کے پانی دم کر کے پیا کریں، اور ان قرآن پاک کی صورتوں کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ یعنی قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس جاؤ، کسی سے جا کے دعا کرو، فلاں کرو، یعنی قرآن کہتا ہے، آقا کا فرمان کہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک آسانیاں فرما دے گا، اللہ پاک پریشانیاں دور کر دے گا۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے صاحب قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، پھر تکلیفیں تو ہم پہ آنی ہیں۔ تو یقیناً ہر بندہ پریشان ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک سے محبت کریں اور نماز پڑھیں اور دیگر ذکر و اذکار کریں، کلمہ شریف کا ورد کریں۔ اور یقیناً جو بیمار ہے، اس بیماری کے لیے آج ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، بیماری ایک آگ ہے، بیماری ایک آگ ہے، تو ہمیں وظیفہ یہ کرنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، کہ مولا یہ آگ ہے، یہ آگ ہم سے دور فرما، آگ ہم سے دور فرما۔ تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آسانی پیدا کر دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کریں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ رحمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور سورۃ یاسین کی برکت سے اللہ شفا دے دے گا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔